على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ساری دنیا پر احسان یہ ہے کہ آپ نے سب دینی معاملات اور فرائض کو خوب کھول کر بیان کر دیا۔ نہ صرف آپ نے بیان فرمایا بلکہ عملی طور پر بھی اس کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش فرمایا۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور صحابہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ان سب باتوں کو بغور دیکھا، سنا اور یاد رکھا، اور پھر بڑی احتیاط اور صراحت سے امت کی رہنمائی کے لیے ان باتوں کو بیان کیا۔ دینی معاملات میں اقامت صلاۃ سب سے اہم فریضہ ہے۔ اس بارے میں احادیث کا درس پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جو حدیث پیش ہوگی اس میں یہ ذکر ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اور ظاہر بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نمونہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس لیے اس حدیث کو خاص طور پر توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفتتح الصلاۃ بالتکبیر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اور وہ اپنے مشاہدے کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ نے لمبا عرصہ آپ کو عطا فرمایا، موقع ملا آپ کو قریب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا اور ان کی ساری حرکات و سکنات کو یاد رکھنے کا، وہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز کو شروع فرماتے تو اللہ اکبر کہہ کر نماز کا آغاز کرتے۔ اللہ اکبر جب کہی جاتی ہے، مسجد میں باجماعت نماز ہو، اقامت ہو جائے، جس کو تکبیر الاقامہ بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر نماز کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی معمول کی بات ہے، دوستوں کو معلوم ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان حرکات و سکنات کا نماز کے مختلف ارکان میں سے گزرتے ہوئے جس طرح نماز ادا کی جاتی تھی اس کی تفصیل آپ نے بیان فرمایا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو نہ تو اپنے سر کو اوپر اٹھا کر رکھتے اور نہ جھکاتے، بلکہ پیٹھ کے برابر اور کمر کے ہموار رکھتے تھے۔ یہ ایک پہلی بات ہے جو بڑی قابل توجہ ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور انکساری کا موقع ہے۔ اس لیے رکوع میں جاتے ہوئے یہ احتیاط رکھنی چاہیے کہ انسان پوری طرح رکوع کرے۔ جس حد تک آپ اپنی کمر کو نیچا کر سکتا ہے کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ سر اتنا جھکا دیا جائے کہ وہ اس کی سطح ہموار نہ رہے، بلکہ سر جھکا ہوا ہو اور جسم کا رخ کچھ اور ہو تو یہ طریق درست نہیں، بلکہ کمر بالکل متوازی رنگ میں، ہموار رنگ میں ہونی چاہیے، اور جس حد تک کمر نیچے ہو سکتی ہے اس کو کیا جائے، لیکن سر بھی اس کے ساتھ حرکت پانا چاہیے۔ اور جب رکوع سے اٹھتے تھے، یہ اگلا مرحلہ بیان کیا گیا ہے، اور جب رکوع سے آپ اٹھتے تھے تو سیدھے کھڑے ہو کر پھر سجدے میں جاتے تھے۔ یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ رکوع میں آدمی گیا اور اس نے رکوع کیا اور سیدھے کھڑے ہونے سے پہلے ہی وہ سجدے میں چلا جاتا ہے، تو یہ بات ہرگز درست نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دیکھیں کتنا واضح ہے کہ رکوع کے بعد انسان کو مکمل طور پر جیسے پہلے نماز میں کھڑا تھا اسی طرح سیدھے ہو کر کھڑے ہونا چاہیے،
تاکہ ایک رکن نماز کا ادا ہو گیا، رکوع ادا ہوا، پھر اس کے بعد قیام کا وقت ہے تو سیدھے کھڑا ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد سجدے میں جانا چاہیے، اور جب سجدے سے آپ سر اٹھاتے تو پوری طرح بیٹھتے، پوری طرح بیٹھنے کے بعد پھر دوسرا سجدہ کرتے تھے۔ یہ اگلا مرحلہ ہے کہ سجدہ کیا۔ سجدے کے بھی آداب ہیں جو دیگر احادیث میں ملتے ہیں کہ سجدے میں جاتے ہوئے مکمل طور پر چہرے کو زمین پر یا قالین پر یا فرش یا صف پر لگانا چاہیے۔ سجدہ کرتے ہوئے ماتھا بھی زمین پر ہونا چاہیے اور ناک بھی زمین پر لگنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ماتھا اوپر ہے یا ناک اوپر ہے، مکمل عاجزی اور انکساری کا جس حد تک جسمانی طور پر اظہار ہو سکتا ہے وہ ہونا چاہیے، اور یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تھا۔ اور اس وقت سجدے میں جاتے ہوئے یہ بات خیال رکھنی چاہیے کہ اس میں انسان کے بازو جو ہیں وہ کلائی تک زمین پر نہیں لگنے چاہیے، بلکہ ہاتھوں پر اپنے جسم کو سہارا دیا جائے، اور نہ ہی بازو اپنے پیٹ کے ساتھ یا اپنی ران کے ساتھ لگانے چاہیے۔ یہ باتیں انسان بعض اوقات اس وقت اختیار کر لیتا ہے غلطی سے کہ جب کوئی تھکاوٹ ہو یا ویسے ہی آرام کے لیے اگر سہارا لے لیا جائے تو انسان کو سہولت محسوس ہوتی ہے، لیکن اس سے ایک کسل اور سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے چستی کو بیدار رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے یہ طریق ہے کہ انسان دونوں طرف ہاتھ زمین پہ رکھے، چہرہ زمین پہ رکھے، اور ماتھا اور ناک زمین کو لگ رہی ہوں، لیکن کونیاں اونچی اٹھائی ہونی چاہیے، کبھی کونی نیچے نہیں لگانی چاہیے، اور نہ ہی ران کے ساتھ نہ پیٹ کے ساتھ، بلکہ مستعدی کے ساتھ سجدے میں جانا چاہیے۔ اور پھر میں مختصر کر رہا ہوں، اور آگے آپ فرماتی ہیں کہ جب سجدے سے سر اٹھاتے تو پوری طرح بیٹھنے کے بعد دوسرا سجدہ کرتے۔ یہ سارے مختلف ارکان ہیں نماز کے، ان کو الگ الگ قائم رکھنا اور ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک سجدے میں گئے تو اس کے بعد پوری طرح بیٹھنے کی قاعدے کی صورت میں آئیں گے، اور تاکہ دونوں سجدے آپس میں الگ الگ ہوں، اور سجدوں کے مابین ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی جامع دعا سکھائی ہوئی ہے۔ وہ دعا کرنی چاہیے، اس کو اتنی جلدی حذف کر دینا کہ ایک سجدے سے ذرا سا سر اٹھایا اور پھر دوسرا سجدہ کر دیا، یہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑی دعا سے محروم کرنے کی والی بات ہے۔ اس لیے پہلا سجدہ ایک ہے، اس کو پوری طرح یکسوئی کے ساتھ ادا کیا جائے، پھر اس کے بعد بیٹھ کر دعا کرنے کے بعد پھر دوسرے سجدے میں جائیں۔ یہ ساری باتیں ہیں جو دیکھیں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر کمال فصاحت سے الگ الگ ان کو بیان کیا ہے، اور ہمارے لیے یہی نمونہ قابل تقلید ہے۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ ہر 2 رکعتوں کے بعد تشہد کے لیے آپ بیٹھتے تھے۔ نماز میں اگر 2 رکعتیں ہیں تو پھر تو 2 رکعتوں کے بعد ایک دفعہ تشہد میں بیٹھیں گے، نماز ختم ہوگی۔ اگر 3 ہیں تو 2 دفعہ بیٹھ کر تشہد پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہو کر تیسری رکعت پڑھی جائے گی۔ اگر 4 ہیں تو 4 ہوں گی، پھر اس کے بعد تشہد کا وقت آئے گا۔ تو یہ بڑی عام بات ہے، دوستوں کو معلوم ہے۔ اور پھر ایک اہم بات یہ ہے کہ بیٹھتے ہوئے انسان کو کیا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں پاؤں کھڑا رکھتے تھے اور بائیں پاؤں کو بچھا لیتے تھے۔ بائیں پاؤں کو اس طرح موڑ کر بچھانا چاہیے کہ گویا انسان کے بیٹھنے کے لیے ایک گدی یا کشن کی صورت ہو جائے، جس پر انسان اپنے جسم کے بوجھ کو سنبھال سکے، اور دایاں پاؤں کھڑا کرنا چاہیے تاکہ ایک قسم کی سپورٹ ہو، تائید ہو اور بیٹھنے کی سہولت ہو۔ دیکھا جائے تو یہ طریق بیٹھنے کے لیے بہت ہی آرام دہ ہے، اور ایسا ہے جس میں انسان بسہولت بیٹھ کر اپنی پوری دعا کر سکتا ہے اور توجہ کو قائم رکھ سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا اس حدیث میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کی طرح بیٹھنے یعنی ایڑیوں پر بیٹھنے سے منع فرماتے تھے۔ یہ مراد یہ ہے کہ اپنے پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھنا اور ایڑیوں کے اوپر بیٹھنا، بجائے اس طریق کے جو پہلے بیان ہوا کہ بائیں پاؤں کو بچھا کر ایک گدی کی صورت بنائیں، اس پر بیٹھیں، دایاں پاؤں کھڑا رکھیں دائیں طرف اور جسم کو سپورٹ ہو۔ بعض ایسی صورت ہوتی ہے کہ دونوں پاؤں کی ایڑیوں پر انسان بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔
اس کو سخت ناپسند کیا گیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کے بیٹھنے کا طریقہ ہے، تو ہرگز اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور سجدے میں بازو بچھانے سے آپ منع فرماتے تھے، اور یہی جو آپ بات پہلے ذکر ہو چکی ہے کہ جب سجدے میں ہو تو انسان کا ہاتھ زمین پر لگنے چاہیے، دونوں، دایاں ہاتھ اور بایاں ہاتھ، دائیں اور بائیں طرف، لیکن اس کی کوہنی ہمیشہ بلند ہونی چاہیے۔ یہ ہاتھ کے جو کلائی ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ کلائی انسان کی ہاتھ سے شروع ہو کر جو کونی تک ہے یہ زمین پر نہیں لگنی چاہیے، اور فرمایا کہ یہ جو طریق ہے اس کی مثال آپ نے بیان فرمائی کہ جس طرح کہ کتا اپنے بازو پھیلا کر بیٹھتا ہے، کتے کو دیکھیں تو اس کے بیٹھنے کا طریق یہ ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کھلے لفظوں میں یہ تاکید فرمائی ہے کہ اس طرح ہرگز نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ باوقار مستعدی کے ساتھ اور پوری توجہ قائم رکھتے ہوئے نماز کے سب ارکان الگ الگ ادا کرنے چاہیے، اور یہی آپ کا اپنا طریق مبارک تھا۔ اور آخر میں آپ فرماتی ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز کو ختم فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک بڑا ہی مختصر اور جامع بیان ہے کہ انسان کو نماز کس طرح ادا کرنی چاہیے، ایک ایک رکن نماز کو صحیح طور پر ادا کرنا، یہ وہ خوبی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نمونے میں نظر آتی ہے، اور یہی وہ مقدس طریق دعا ہے اور نماز کی ادائیگی کا طریق ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہوتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمونے کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور کبھی بھی اپنے جسمانی سہولت اور آرام کی خاطر کوئی اور آسان طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، بلکہ شروع سے لے کے آخر تک پوری مستعدی کے ساتھ اس رنگ میں نماز ادا کرنی چاہیے، اور ایک ایک بات میں اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے۔ یہی ہمارے لیے باعث برکت ہے اور اسی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔